الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، یہ طریق القرآن یعنی دورہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے یہ ہماری تیسری کلاس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور سورہ بقرہ کی 7 آیات بھی پڑھی ہیں۔ تو ایک دو چیزیں جو ہے وہ میں عرض کر دوں جو میرے ذہن میں ہیں۔ ایک تو وضاحت ہی ہے، پچھلی کلاس کے اندر یہ بات ہم نے جو ہے وہ سمجھی تھی کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک ایسے انسان کی دعا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا ہے، یعنی معرفت رب اس کو جو ہے وہ نصیب ہو گئی ہے۔ اب یہ معرفت بھی میں نے بتایا تھا کہ جو ہے نا وہ اس کا کیا طریقہ ہے۔ انسان کائنات میں غور کرے یا خود اپنے اندر جو ہے وہ غور کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ حقائق تک انسان کی رسائی ہو جاتی ہے۔ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ تو حقائق تک انسان جو ہے نا اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ جو ہے نا وہ اب یہ غور و فکر کے نتیجے میں اگر انسان جو ہے نا اس نے یہ منزل جو ہے وہ حل کر لی ہے تو اب اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اپنی پہچان کرواتا ہے کہ میں ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہوں، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہوں اور ہر طرح کی تخلیق جو ہے وہ میں کر سکتا ہوں۔ اب یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان کی اہمیت آپ سمجھیں کہ اگر جو ہے نا وہ ایک ملازم ہے، وہ اپنے مالک کی کمزوریاں جو ہیں ان سے اگر اسے جو ہے وہ اس بات کا پتہ چل جائے کہ یہ کمزوریاں ہیں میرے مالک کی جس کا میں نوکر ہوں، تو وہ ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے نا۔ مثال کے طور پر وہ مالک جو ہے وہ نابینا ہے، ملازم جو ہے وہ آنکھوں والا ہے، تو اب آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے نا وہ یا وہ کانوں سے بہرا ہے تو اس کے بہرے ہونے کا فائدہ وہ اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا۔ اسی طریقے سے وہ کمزور ہے، بوڑھا ہے، تو نوجوان جو ہے وہ ملازم ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ کتنی طاقت رکھتا ہے، یہ میرے پیچھے بھاگ سکتا ہے نہیں بھاگ سکتا۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی مزید جو پہچان ہے پھر وہ ہمیں قرآن حکیم کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور
اگر یہ پہچان صحیح معنوں میں ہو جائے تو انسان کی جو بندگی ہے وہ بھی پھر صحیح ہو جائے گی، درست بندگی جو ہے وہ ہوگی اللہ کی پہچان ہی کے نتیجے میں۔ دوسری بات جو ہے نا وہ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور مکہ کے اندر بھی یہ 5ویں وحی ہے۔ اب 5ویں وحی کے وقت کتنے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوں گے؟ آپ سمجھ لیں کہ چلیں 10 ہوں گے، تو ظاہر بات ہے اس وقت جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں انعام یافتہ، یعنی جب یہ الفاظ ایک مسلمان پڑھتا ہے اس وقت کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ انعمت علیہم پڑھ کر اس کا ذہن کدھر جاتا ہے؟ کون سے لوگ ہیں؟ اچھا، اسی طریقے سے غیر المغضوب علیہم، اس کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ اسی طریقے سے الضالین، اس پر ذہن کہاں جائے گا؟ دیکھیں ابھی چند ایمان والے ہیں، چلو یہ بات ہم مانتے ہیں کہ اس وقت اگر صراط الذین انعمت علیہم کہا جا رہا ہے تو وہی ایمان والے جو ہے وہ جو چند ایمان والے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جو بھی ابتداءً ایمان لائے وہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ مغضوب علیہم کون سے ہیں؟ اسی طریقے سے ظالین کون سے ہیں؟ تو لامحالہ پھر اس وقت ذہن کے کہاں جائے گا؟ پچھلی امت کی طرف، ٹھیک ہے نا، کہ چلیں جی ٹھیک ہے، انعام یافتہ تو ہو گئے ہم لوگ، ہم سے مراد اس وقت جو کوئی 10-15 آدمی ہیں، اور مغضوب علیہم پچھلی امت، اور پچھلی امت کے اندر پھر یہودی، اس لیے کہ یہودیوں نے جانتے بوجھتے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو جانتے بوجھتے انہوں نے انکار کیا۔ اور الضالین کون سے ہیں؟ نصارہ، عیسائی جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ ہیں گمراہ۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ یہ اس وقت یہی ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے جو بات سمجھنی ہے نا وہ یہ سمجھنی ہے کہ مغضوب علیہم اب کون ہوگا؟ اب وہ بھی ہوں گے، لیکن اپنی جگہ ہم اس وقت جو مسلمان ہیں ان کے اندر بھی اگر کوئی وہی کردار ہے کہ آدمی جانتے بوجھتے جو حق ہے اس کو جٹلا رہا ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ اسی مقام پر پہنچ جائے گا مغضوب علیہم۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جس طرح قرآن حکیم سے ناواقفیت ہے، تو گمراہی اصل میں یہی ہے، آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، پھر اپنے تصورات جو ہے وہ بنا لیتا ہے۔ تو لہٰذا ٹھیک ہے، وہ بھی بات غلط نہیں ہے، کیونکہ اکثر جگہ آپ پڑھیں گے نا تو وہ پھر ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ جی انعام یافتہ تو ہیں ہم، تو مغضوب علیہم کون ہے؟ وہ ہے گئے یہودی، اور الضالین کون ہو گئے؟ وہ ہو گئے عیسائی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ کردار ہے، اور اگر یہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ہے تو بس وہی مغضوب علیہم اسی مقام پر وہ پہنچ گئے، یا وہی گمراہ ہو گئے۔ ہمیں زیادہ جو ہے نا فکر اس کی کرنی چاہیے، ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔
اپنے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ گمراہ نہ ہو جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کے جو ہے وہ مستحق نہ بن جائیں۔ تو اب بس یہ دو باتیں میں نے آپ سے عرض کرنی تھی، اب آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات سمجھ لیں کہ یہ جو اب دوسرا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں وہ تیسرا گروہ جو ہے نا الضالین، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی تصویر جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے۔ پہلے ہم دو تصویریں دیکھ چکے ہیں۔ ایک تصویر ہے انعامات کے مستحق بننے والے کی، پہلی 5 آیتیں سورہ بقرہ کی جو ہے نا اس میں وہ بات آئی ہے، اور پھر 2 آیتوں کے اندر جو ہے وہ مغضوب علیہم جو ہے ان کا تذکرہ آ گیا۔ اور وہ میں نے ابھی بھی عرض کر دیا ہے کہ آدمی جانتے بوجھتے اب اس میں کئی ساری چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، جو ہے وہ اس کو تسلیم نہ کرے، اسے نہ مانے، تو اس کا نتیجہ وہی ہے۔ اب کس کو پتہ نہیں ہے کہ سود جو ہے وہ حرام ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کتنی سخت بات فرمائی ہے۔ قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ اللہ نے اسے حرب من اللہ و رسول کہا ہے، تو اس جو ہے نا وہ یہ اب اس میں کوئی سمجھانے والی بات ہے؟ یا جو ہے وہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار جہنم، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں پریشانی یہ ہو جاتی ہے کہ بچتا کوئی نہیں بچتا تو نہ بچے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں بھی یہ سمجھ لیں کہ سارے ایک لیول کے نہیں ہوں گے، مغضوب علیہم بھی سارے ایک لیول کے نہیں ہوں گے، اور گمراہ بھی سارے ایک لیول کے نہیں ہوں گے، اور ایمان والے بھی سارے ایک لیول کے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ یہ تیسرا جو گروہ ہے نا الضالین، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں فرمایا ہے۔ تو اور یہ کافی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اسی سے یہ بات جو ہے نا وہ اس کی طرف توجہ جو ہے وہ جانی چاہیے کہ جو ہے نا وہ یہ زیادہ خطرے والی چیز ہے، یعنی کہ آدمی غفلت کے اندر جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، توجہ نہیں ہوئی، آپ روڈ کے اوپر جا رہے تھے، گاڑی چلا کے جا رہے تھے، اور جو ہے نا وہ آگے سے کوئی سڑک ادھر نکلی تو توجہ نہیں کی، اور اسی سڑک کے اوپر چلے گئے، جبکہ آپ کی منزل کی طرف جو ہے وہ دوسری جا رہی تھی۔ تو اس طرح آدمی چلتا چلتا جو ہے وہ گمراہی میں پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، تو یہاں آپ نے نشان لگانا یقول پر، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر، وما ہم بمؤمنین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی وہ خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اچھا، یہاں یہ سمجھ لیں، چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ گمراہی جو ہے وہ چھوٹی بھی ہے اور گمراہی بہت بڑی بھی ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہوا عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ منافقوں کا سردار بن گیا۔ اچھا، یہ بات بھی ذرا سمجھ لیں کہ عام طور پر ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ جو منافق ہوتے ہیں ان کو لازمی طور پر جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم منافق ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ایمان والا ہی سمجھتے ہیں۔ منافق کی 2 قسمیں پہلے بھی کئی دفعہ میں نے عرض کی ہیں۔ ایک ہے شعوری منافق، وہ جو شعوری ہوتا ہے نا اس کو پتا ہے کہ میں
منافق ہوں. مثال کے طور پر وہ قرآن حکیم میں ایک تذکرہ ہے نا کہ مدینے کے اندر یہودی کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں، سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ ہے، اور ان کو کہتے ہیں کہ جا کر تم ایمان لے آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صبح صبح چلے جاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دینا. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ، کہ وہ اہل کتاب کے کچھ لوگ جو ہے انہوں نے وہ کہا اپنے لوگوں سے کہ صبح صبح جا کر ایمان لے آؤ اور شام کو جو ہے وہ کفر کر دینا. لعلہم یرجعون. اب اس کے اوپر میں نے صرف اتنا بتانا تھا ورنہ پھر ٹائم زیادہ لگتا ہے. تو بہرحال وہ بھی بھیجتے تھے. اب اس میں آپ سمجھ لیں کہ جو جا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے نہیں جا رہے، لیکن جا کر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے ایمان لانا ہے. ظاہری تو ایمان لانا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسی طریقے سے جو ہے وہ آج بھی آپ سمجھ لیں کوئی ہو سکتا ہے ہندوستان سے کوئی آدمی آتا ہے پاکستان میں اور اس کا ارادہ ہے کہ میں یہاں رہوں اور جاسوسی کروں، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے. بے شک وہ قرآن کا حافظ بھی ہو جائے، عربی سیکھ کر آئے، اور جس طرح وہ کبھی کبھی کہتا ہے جی ہو سکتا ہے یہاں اسلام کا مبلغ بھی ہو، کسی مسجد کا خطیب بھی ہو جائے، لیکن اس کو کیا اس کو پتہ ہے کہ میں اصل میں مسلمان نہیں. اس کو کہتے ہیں شعوری. جو زیادہ پریشان کرنے والی چیز ہے نا وہ شعوری نہیں ہے، غیر شعوری ہے. غیر شعوری کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو شعور ہی نہیں ہے. وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں مسلمان، میں ہوں ایمان والا. چلیں کمزوریاں تو ہوتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ سمجھے گا تو یہ سمجھے گا کہ میں کمزور ہوں، ٹھیک ہے نا، باقی ہوں ایمان والا. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں، کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ آیات المنافق و ثلاثہ، اذا حدث کذب، اذا اؤتمن خان، اذا وعد اخلف. تو اب یہ ہم سارے پوری کرتے ہیں نا یہ نشانیاں، یا نہیں کرتے؟ اور چوتھی فرمائی ہے، فرمایا وخاصم فجرہ، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور زام اس کو کیا ہے؟ انہو مسلمن، کہ میں تو مسلمان ہوں. چلیں اونچے درجے کا نہیں ہوں، نیچے درجے کا ہوں، مسلمان ہوں. وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ تو منافق ہے. اب دیکھیں یہ بات آپ یہاں اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے نا. آمن ومن الناس من یقول، لوگوں میں سے ہے جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الاخر، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر. وما ہم بمؤمنین، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں. اب یہ سمجھ لے، یہ ایمان کمزور ہوتے ہوتے ایک لیول جو ہے نا وہ ایک سرحد بن جاتی ہے کہ آگے غیر شعوری نفاق شروع ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ یعنی ایمان، کمزور ترین ایمان، اور پھر آگے جو ہے نا وہ جدہ کہنا بننا سانجا ہے، غیر شعوری منافقت دا یا غیر شعوری نفاق دا یہ وٹ سانجی ہے انہاں دی. آمنا باللہ و بالیوم الاخر، یہاں آپ نے نشان لگنا آخر کے ساتھ. آگے فرمایا وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے اگر ترجمہ آپ کریں گے تو ترجمہ تو یہی بنتا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو.
تو اصل کے اندر جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ہماری پھر وہ جیسے کہتے ہیں کہ اس کو بھی میں آپ کو سمجھا دوں. دیکھیں بعض اوقات آپ کا بڑا بھائی جو ہے نا وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں بکواس کرتا ہوں، کہہ دیتا ہے نا. تو وہ کہہ بھی سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا، کہہ سکتا ہے، لیکن آپ تو نہیں کہتے کہ جو ہے وہ آپ بکواس نہیں کر رہے یا آپ اس کو دہراتے نہیں ہیں نا. تو اللہ اپنے بارے میں جو بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو جو ہے نا وہ بعض اوقات آپ نے اس طرح کی مثالیں دیکھی ہوں گی نا. آپ کے والد صاحب کہتے ہوں گے یا کوئی اور بڑا استاد کہتا ہوگا کہ تم مجھے پاگل سمجھتے ہو، ٹھیک ہے. تو یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، ان کو جو ایمان لائے ہیں. یہاں آپ نے نشان لگانا وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو. یعنی وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ مسلمان سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ ایمان سے خالی ہو چکے ہیں. آگے کیا بات آ رہی ہے؟ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں. یہ خطرناک بات کیوں ہے کہ اگر شعور ہو تو بندہ جو ہے نا وہ واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو جب اسے پتہ ہی نہیں ہے، احساس نہیں ہے، تو یہ اور زیادہ جو ہے وہ خطرناک بات ہو جائے گی. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا. یہ جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ مرض ان کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ نے اس کو بڑھا دیا. کیسے بڑھا دیا؟ ایک آدمی رات کو جو ہے وہ چوری کرنے کے لیے ارادہ کر کے نکلتا ہے، تو اگر ہر گھر والے جاگ رہے ہیں تو وہ چوری کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا. اللہ نے کسی کو صلاح دیا، اس کا ٹیسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ ساری رات گھومتا پھرتا تو خیر خیریت سے واپس آ جاتا، فجر پڑتا آگے، اسے موقع نہیں ملا. تو اسی طریقے سے سورہ جو ہے وہ صف کے اندر بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، لیکن اس وقت اچانک میرے ذہن میں آئی ہے تو میرے وہ شاید حوالہ اس وقت میں نہ دے سکوں، تو پھر کسی وقت میں وہاں سے دیکھ کر پھر آپ کو وہ بھی بتاؤں گا. وہاں بھی اس بات کو واضح کیا گیا ہے سورہ صف کے اندر بھی. تو فرمایا کہ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، ان کے لیے ہے دردناک عذاب. بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا، منافق کی نشانیوں میں ایک نشانی اذا حدث کاذب. یہ پھر جب کبھی وہ سورہ منافقون پڑھیں گے تو زندگی رہی تو وہاں یہ اور واضح ہو جائے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ تک، اور جس وقت ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ کرو، کالو، تو یہ کالو پر ہی لگا لیں وہ نشان. کالو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کار ہیں، مصلح ہیں. الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم هم المفسدون، بے شک وہی ہیں فساد کرنے والے. ولکن لا یشعرون، اب دیکھیں یہ دوسری دفعہ آ رہی بات، ولکن لا یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے اور وہ یہ کر رہے ہیں.
یہ مدینے کے اندر بھی زیادہ منافقین جو تھے نا وہ غیر شعوری طور پر جو ہے وہ نفاق میں مبتلا تھے، اور آج بھی جو ہے نا وہ زیادہ تر جو لوگ مبتلا ہیں وہ غیر شعوری طور پر مبتلا ہیں۔ اور اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ یہ نفاق میں مبتلا ہے، اس لیے کہ قریب قریب ہے ایمان کی کمزوری، ہم اسے اسی میں شمار کریں گے کہ ایمان کی کمزوری ہے جی، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ اسے خود سوچنا چاہیے۔ جس طرح بڑے سارے صحابہ ہیں نا جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فکر میں پڑ جاتے تھے کہ کہیں ہم نفاق میں مبتلا تو نہیں ہو گئے، تو اس طرح یہ اپنی اصلاح کے لیے یہ چیزیں ہیں، یہ دوسرے کے لیے تو آپ اسے بیان کر سکتے ہیں نا، تاکہ وہ ہر کوئی اپنے خود غور و فکر کرے، کسی پرٹیکولر خاص آدمی کو اس طرح کہنا درست نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے یہ دوسرے لوگ ایمان لائے۔ اب دیکھیں یہاں سیمپل ہے، سیمپل کے مطابق ایمان مانگا جا رہا ہے نا، تو آج سیمپل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت بھی ان سے ایمان مانگا جا رہا ہے سیمپل دکھا کر۔ یہ سیمپل ہے یہ خاص طور پر جو مکے سے آئے ہیں، جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کی گھر بار کی قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ کالو، تو وہ کیا کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے۔ اچھا یہ اب یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اونچی آواز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے جیسے ہی کسی آدمی کے ساتھ آدمی ڈسکس کرتا ہے، اب دیکھیں یہ بے وقوفی محسوس ہوتی ہے نا، کہ دیکھیں جی اتنا بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ بچے وہاں چھوڑ دیے خود مدینے آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آج بھی کوئی آدمی اس طرح کرے گا تو عام آدمی کیا کہیں گے اس کو، دیکھیں جی فلاں کے بوڑھے والدین پیچھے رہ گئے ہیں، وہاں اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے، یہاں مسجد میں سارا دن لیٹے رہتے ہیں مدینے میں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو وہ سمجھ رہے ہیں نا کہ اچھا اسی اگر مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں میں تو کہتے ہیں اسی بھی بچیاں تو ویلے ہو جائیے، اسی بھی اپنے جڑے کوئی گھر بار دے والے ہیں اسی بھی ویلے ہو جائیے، اس طرح دی یہ سوچ دے۔ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء، بے شک یہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ علم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تو یہ آمنوا تک، اور جس وقت ان کی ملاقات ہوتی ہے ایمان والوں کے ساتھ، اب ایمان والوں سے مراد کیا ہے، وہ صادق الایمان، وہ جو سیمپل ہے، جب کبھی ان کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت اس طرح کی باتیں کریں گے جیسے شاید ان سے بھی زیادہ ہے یہ ایمان کے اندر جو ہے وہ آگے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جس وقت وہ خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ۔ اب یہ اپنے جیسے آپ سمجھ لیں کہ جب ایک ہی مزاج کے دو آدمی اکٹھے ہو گئے، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ مدینے میں جو یہود تھے نا خاص طور پر، کیونکہ مدینے کے جو رہنے والے تھے ان کے تعلقات تھے پرانے بامی، جن کو انصار مدینہ یا مدینے میں جو رہنے والے مشرکین تھے ان کے پرانے تعلقات بھی تھے نا ان کے ساتھ، یہود کے ساتھ، تو وہ پھر وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں کہ جب وہ کبھی ان یہودیوں کے ساتھ ملتے ہیں
قالو انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا، یہ قرآن حکیم میں اور مقام پر بھی یہ بات ہے کہ اس طرح وہ بعض اوقات یہ منافقین جو ہے نا، یہ یہودیوں سے کہتے تھے، کیونکہ یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً نکالا ہے نا مدینے سے، تو وہ اس طرح کہہ دیتے تھے کہ اس حد تک ہم نہیں جانے دیں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جی آپ کے وہ باپ دادا سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں نا یہاں، تو ٹھیک ہے ہم مسلمان ہوئے ہیں لیکن اس حد تک ہم نہیں جانے دیں گے، یعنی ہم بھی ریزسٹ کریں گے، جیسے کہتے ہیں نا، ہم روکیں گے ان کو۔ قالو انا معکم، تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو جو ہے وہ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، فرمایا کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، وَیَمُدُّهُمْ، اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، اور وہ اپنی اس سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر روک دیا جائے تو پھر ظاہر ہے پھر وہ رک جائے گا۔ تو اگر وہ جس طرح کہتے ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ جب وہ کنڈی کا گوشت جو ہے وہ لے کر بھاگتی ہے، تو جب تک وہ شکاری چاہتا ہے وہ بھاگتی ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ اب اس نے کھا لیا تو وہ پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اب دیکھیں الضلالہ، یہ ضلالہ آپ نے کہیں پڑھا ہے؟ ہاں، یہ ہے، فرمایا وہ پہچان کروائی جا رہی ہے نا کہ یہ ضالین کون سے ہیں، تو فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی لے لی ہے ہدایت کے بدلے، یعنی ہدایت تو پائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہیں، ایمان لائے ہیں، لیکن اب اس سے جو ہے وہ دور ہو چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں۔ گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو رستے پر آ کر رستے کو کھو دے، جو رستے پر آیا ہی نہیں ہے اس نے تو پھر کھویا کچھ نہیں ہے نا، ظاہر ہے رستے پر آ کر اس نے کھویا ہے تو پھر وہ گمراہ ہوا ہے نا، راہ گم اس نے تب کیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، تو نہ فائدہ دیا ان کو ان کی اس تجارت نے، اس سودا نے، یہ جو لین دین ایمان دے کر گمراہی لی ہے تو کوئی فائدہ نہ ہوا ان کو، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہوئے ہدایت پانے والے، یعنی وہ ہدایت سے محروم ہو گئے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ایسا۔ اب آگے جو ہے وہ دو مثالیں دی جا رہی ہیں، اور ان میں سے ایک مثال جو ہے نا وہ تو ہے مغضوب علیہم کی، اور دوسری مثال ہے الضالین کی۔ فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے کہ اس جیسی ہے کہ جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ تک، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب ماحول روشن ہو گیا اس آگ کی وجہ سے، ذہب اللہ بنورہم، تو لے گیا اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کا نور، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت زیادہ اندھیرا ہو تو آدمی کو پریشانی ہے نا، نظر کچھ نہیں آتا۔ اب ہر آدمی کی خواہش ہے کہ لائٹ کا انتظام ہو جائے، تو سب بیٹھے ہوئے ہیں،
اس لیے کہ کسی کو دائیں بائیں کا پتہ نہیں ہے، انتظار میں کہ کوئی لائٹ لے آئے۔ تو لائٹ آ گئی، اچانک کسی نے اپنے جیب سے موبائل نکالا، اس کی لائٹ آن کی، اور دوسری طرف کیا ہوا کہ کسی آدمی کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، نابینا ہو گیا۔ اچھا، یہ روشنی موبائل کی جو جلی ہے، اس سے فائدہ باقیوں کو مل گیا، وہ محروم رہ گیا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس خطے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ ہدایت کے اعتبار سے اندھیرا تھا، اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ روشنی کرنے والے، یہ ہدایت جو ہے یہ روشنی ہے نا۔ لیکن اب کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خود اس ہدایت سے استفادہ کرنے سے انکار کر دیا، اس سے منہ موڑ لیا، وہ مغضوب علیہم۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، یہ یبصرون تک، تو بس ان کو چھوڑ دیا پھر وہ اندھیروں میں، وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے، کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں لوٹنے والے؟ اس لیے کہ انہوں نے خود آنکھیں بند کر لی نا۔ پہلے بھی میں نے مثالیں دی ہیں آپ کو۔ اب پاکستان کا سارا معاشرہ کرپٹ ہے، تو آپ کیا جج کو جا کر یہ سنائیں کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار جہنم، تو اس کو پہلے نہیں آتی؟ جس کو آتی ہے وہ آپ سے یہ سننا پسند کرے گا؟ آپ تھانے میں چلے جائیں، ان کو یہ کم از کم یہ حدیث تو سب کو ہی آتی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سنائیں ان کو جا کے۔ اسی طرح سود خور ہیں، آپ ان کو جا کر جو ہے وہ اگر سنائیں گے، بینک میں جا کر یہ بات کریں گے، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ جی کسی اور جگہ تے جا کے کر جو کرنا تو ساڈے سامنے نہ کر، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہ بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ او کصیب من السماء، یا پھر یہ دوسری مثال آ رہی ہے گمراہوں کی، یا جیسے کہ زور کی بارش ہو رہی ہو اوپر سے، آسمان کی طرف سے، بلندی کی طرف سے، فیہ ظلمات و رعد و برق، اور اس کے اندر جو ہے وہ اندھیرے ہیں، گرج ہے، اور بجلی کی چمک ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو کر لیتے ہیں وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر۔ کیوں کر لیتے ہیں؟ من الصواعق، وہ جو کڑک ہے اس کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے، یہ جیسے کہتا ہے نا بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ اچھا، یہ جو مثال ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایسے سمجھے کہ رات کے اندھیرے میں، ذرا تصور وہاں چلے جائیں نا، رات کو ان کے چلتے ہیں وہ قافلے، زیادہ رات کو بھی چلتے تھے نا، کیونکہ دن میں گرمی بہت ہوتی تھی۔ تو اب اندھیری رات ہے، بالکل اندھیری، تو اب اس میں ایک قافلہ سفر کرنا چاہتا ہے، لیکن زور کی بارش شروع ہوگی۔ زور کی بارش کا مطلب یہ ہے کہ رات تو پہلے ہی اندھیری ہے، یعنی چاند نہیں ہے، تو بادل آ گئے تو ستارے بھی نہیں ہیں، تو بارش ہونے لگ گئی زور کی۔ اب آدمی جو ہے وہ رکنا نہیں چاہتا، بلکہ سفر کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اس کو کوئی ارجنسی ہے، وہ اپنا سفر جاری رکھنا چاہتا ہے۔
تو اب وہ کیسے رکھ سکتا ہے جبکہ ہر جگہ پانی کھڑا ہے؟ تو اب اسے کچھ ماحول کا پتہ ہونا چاہیے نا. تو وہ بجلی جو چمکتی ہے، جو ایسے آج کل بہت کم چمکتی ہے، بہت کم گرجتی ہے. یہ میرے بچپن کے زمانے میں بہت گرجتی تھی اور بہت چمکتی تھی، تو بارش کے ہوتی ہی نہیں تھی. وہ مثال بنی ہوئی تھی، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. تو اب برستے ہیں، گرجتے نہیں. اب اس طرح ہوتا ہے کہ چپ کر کے کنیاں ڈگن لگ پڑ گیا، پتہ ہی نہیں رہا. وہ تو ستے پہ رات نو اندراں چ بھی اٹھا دندے سے، انی گرج ہوندی سی نا. تو اب بجلی کی چمک، آپ اگر اس کو آپ نے کبھی دیکھا ہے باہر نکل کے، تو وہ چمکتی تو ہے چند سیکنڈ کے لیے، لیکن ایک دفعہ آپ کو ماحول جو ہے وہ دکھا دیتی ہے نا. تو اس میں آپ کم از کم جتنا ماحول آپ نے دیکھا ہے اتنا تو آپ چل سکتے ہیں نا، سفر کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چمک اکیلی نہیں ہوتی، وہ دو چیزیں ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ایک گرج بھی ہوتی ہے، اور وہ گرج جو ہے نا وہ پریشان کرتی ہے، خاص طور پر کھلے میدان میں. گویا کہ ایک چیز ناپسند ہے اور ایک چیز پسند ہے. چمک پسند ہے کیونکہ اس سے اس کو ماحول کا پتہ چلتا ہے، لیکن جو ساتھ گرج ہے اس کی وجہ سے وہ کانوں میں انگلیاں دیتا ہے. اب یہ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ دین کے کچھ تقاضے جو ہے وہ بالکل سہل ہیں. اچھا، سہل بھی یوں سمجھ لیں کہ یہ کوئی لازمی نہیں ہے آپ سمجھیں کہ یہ سہل ہے اور یہ مشکل ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی کے لیے نماز مشکل ہو اور کشمیر جا کر جہاد کرنا آسان ہو. ایسے بھی مجاہد اس دور میں دیکھے ہم نے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن کشمیر کے جہاد پر چلے گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ان کے لیے گرج کیا ہے؟ نماز. حلال نہیں کھا سکتا تو اس کے لیے گرج کیا ہے؟ اس کے لیے یہ گرج ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کے لیے چمک علیحدہ ہو سکتی ہے اور گرج علیحدہ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے ایک چیز مجھے آسان لگتی ہے، آپ کو مشکل لگے. تو لہٰذا وہ جو دین کے مشکل تقاضے ہیں ان کی وجہ سے اس کو مثال دیا کہ کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں. جیسے وہ سورہ حج میں آیا نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں. آگے فرمایا ان اصابہم خیر اطمأنَّ بہ، اگر خیر خیریت رہے تو وہ مطمئن بھی رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَهُمْ فِتْنَةٌ انقلبوا عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور اگر وہ مشکل بات آ گئی ہے تو پھر پیچھے ہٹ جائیں گے. تو یہ ہیں جی وہ گمراہ. یعنی اب آپ ان کو سمجھ لیں نا کہ یہ جو احد میں 350 واپس آیا تھا، یہ مسجد میں نہیں آتا تھا، مسجد میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا. یہ جو خندق کے اوپر ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے، فرار حاصل کرتے تھے، ان یریدون الا فرارا، جو کہتے تھے ان بیوتنا عورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا، وہ تو وہاں سے فرار چاہتے تھے. تو نمازیں تو وہ ٹھیک پڑھتے تھے، داڑیاں ٹھیک تھی، باقی سارے کام پورے ہی تھے. جو تبوک نہیں گئے تھے تو کیا وہ مسجد میں بھی نہیں آتے تھے؟ یا انہوں نے داڑیاں بھی اتروا دی تھی؟ نہیں، وہ تو ٹھیک تھا سارا. تو اب یہ ہے فرمایا کہ یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے ان کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ بجلی جو ہے نا، یعنی
یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے وہ بجلی کی چمک جو ہے، یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کو جو ہے نا وہ ان کی بینائی زائل کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز حد سے جب زیادہ ہو جائے، تو اگر روشنی حد سے زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نظر ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھتے نہیں، رات کو جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو بعض اوقات کوئی جانور آگے آ جاتا ہے، خاص طور پر شکاری لوگ جب یہ جاتے ہیں نا اس میں صحرا وغیرہ میں شکار کے لیے، تو وہ لائٹ اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ شکار جو ہے نا، جب وہ اگر وہ مڑ کر لائٹ کی طرف دیکھتا ہے تو وہیں بیٹھ جاتا ہے، تو یہ اس کو شکار کر لیتے ہیں۔ تو حالانکہ لائٹ میں تو اس کو بھاگنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب زیادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لائٹ اللہ اتنی بڑھا دے جس کو یہ پسند کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو یہ آسان سمجھتے ہیں اس کو بھی مشکل بنا سکتا ہے، دوسرے لفظوں میں ایسے سمجھ لیں۔ آگے جی، کلما اضاء لہم، اضاء لہم یہاں تک، اور جب بھی ان پر روشنی ہوتی ہے، یعنی وہ بجلی چمکتی ہے، آگے مشو فی، یہ فی تک جو ہے وہ مشو فی، اس میں پھر وہ چلتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ جب تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے، جب آسانی ہوتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ بڑے ایکٹیو ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ وہ تبوک والوں کی بات میں کر رہا ہوں اس وقت۔ اب نماز میں تو وہ اگلی صف میں آ جاتے ہوں گے۔ عبداللہ ابن ابی، وہ تو خیر تبوک بھی چلا گیا تھا، اور وہ کوشش کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو کر میں نماز پڑھوں، پہلی صف میں، تو وہاں تو وہ ایکٹیو ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ تک پڑھنا ہے، اور جس وقت ان کے اوپر جو ہے وہ اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا، تو بس کھڑے کے کھڑے، قاموا کھڑے کے کھڑے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو اللہ ان کی سماعت بھی اور ان کی بصارت بھی، ان کے کان بھی اور ان کی آنکھیں بھی ختم کر دیتا، چھین لیتا، ضائع کر دیتا۔ تو نہ یہ دیکھ پاتے، نہ یہ سن پاتے، ٹھیک ہے نا، نہ بجلی سے فائدہ اٹھاتے، نہ کڑک۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں ہم دوسری کلاس میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔